آج سے ہم ایک ویڈیوز کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو انسانی جسم کے مختلف جوائنٹ سے آگاہ کروں گی. آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے مختلف جوائنٹس بیسیکلی کس طرح کام کرتے ہیں, کس طرح سے وہ مختلف بیماریوں سے یا کنڈیشن سے افیکٹ ہوتے ہیں, ان کا جو اثرات ہوتے ہیں ان کے سدباب کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم آغاز کریں اپنے بہت ہی امپورٹنٹ باڈی کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے انتہائی اہم جوائنٹ سے, جو نی جوائنٹ ہے یعنی کہ گھٹنا. گھٹنا ہمارے روزمرہ زندگی کا اتنا اہم رکن ہے, اتنا اہم فیکٹر ہے کہ یہ ہمارا ہر قدم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کھڑی پوزیشن سے بیٹھ کے کھڑے ہو جائیں, چند قدم اٹھائیں, بھاگتے ہوئے رک جائیں یا صرف کھڑے ہی رہیں, ہمارا گھٹنا ہر وقت موو کر رہا ہے, ہر وقت ایک کام کر رہا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ یہ ہمارے وزن کو آگے ٹرانسفر ہونے میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے. میں اس سے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے اور میں آپ کو 70 کلو گرام کا وزن آپ کے سر پہ رکھ دوں تو تھوڑی دیر میں آپ کے گھٹنے جواب دے جائیں گے اور زمین سے جا لگیں گے, لیکن آپ اپنا وزن محسوس نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ آپ کے گھٹنے اس طرح سے تخلیق کیے گئے ہیں, آپ کے مختلف جوائنٹس جسم کے جن میں گھٹنا بھی ہے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے وزن کو ایبزارب کرتے ہیں, اس کو آپ کو خود محسوس ہونے نہیں دیتے. تو گھٹنا نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے ایک انتہائی اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, ایک انتہائی اسٹرانگ جوائنٹ ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو موومنٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, یعنی یہ حرکت بھی کر رہا ہے اور مضبوط بھی ہے. یہ دو مختلف چیزیں, جو چیز جتنی حرکت کرتی ہے اس کی مضبوطی اتنی کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ مضبوط بھی ہے اور حرکت بھی کر رہا ہے. اور ہمارا پوسچر مینٹین کرنے میں, یعنی کہ ہم سیدھے کھڑے ہوئے, یہ ہماری مدد کر رہا ہے. گھٹنے تھوڑے سے کم کریں تو یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جن میں انسٹیبلٹی آتی ہے, پوسچر کا ڈیمیج ہونا آتا ہے. اب گھٹنا کیسے بنا ہوا ہے؟ اس کی تخلیق میں 3 ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہڈی جو ران کی ہڈی ہے جس کو ہم فیمر کہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ پنڈلی کی ہڈی ٹبیا, اور آگے یہ نی کیپ کو ہم پٹیلا کہتے ہیں. یہ تینوں بونز مل کر گھٹنے کے اوپر یہ اکٹھی ہو کر ایک جوائنٹ بناتی ہیں جس کو ہم نی جوائنٹ کہتے ہیں. اب کیونکہ ان بونز نے ایک دوسرے کے اوپر موو ہونا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں کشنز پرووائڈ کیے ہیں, اور یہ کشنز کارٹلیج کے بنے ہوئے کشنز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لوبریکیشن ہوتی ہے. ان کشنز کو ہم مینسکائی کہتے ہیں, میڈیل مینسکس اینڈ لیٹرل مینسکس, اور یہ لوبریکیٹڈ کشنز ہیں. جیسے کہ مشین کے اندر تیل ہوتا ہے, ان کے اندر بھی لوبریکیشن ہوتی ہے. پھر گھٹنا آپ نوٹ کریں کہ صرف 2 موومنٹس کر سکتا ہے, یا یہ یوں بینڈ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے گھٹنے کو موڑتے ہیں, یا یہ سیدھا ہو سکتا ہے جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ موومنٹس کے علاوہ ہر طرح کی موومنٹ کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھٹنے کو مختلف لیگامنٹس دی ہیں. ان لیگامنٹس میں جو جسم کے باہر کی طرف لیگامنٹ ہے یہ کولیٹرل لیگامنٹ ہے, اور جسم کے اندر کی طرف والا لیگامنٹ میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ کہلاتا ہے. جبکہ اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو ہمیں دونوں سائڈز پہ ہڈیوں کو, ٹیبیا اور فیمر کو آپس میں باندھتے ہوئے یہ 2 کراس ہوتے ہوئے رسی نما لیگامنٹس نظر آتے ہیں, جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے ڈائیگرام میں دکھ رہا ہوگا. ان کو ہم انٹیریئر اینڈ پوسٹیریئر کروشیٹ لیگامنٹس کہتے ہیں. یہ تمام لیگامنٹس انتہائی اہم ہیں گھٹنے کی اسٹیبلٹی کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے ایک بڑا لیگامنٹ گزر رہا ہے جس نے نی کیپ کو پکڑا ہوا ہے, اسے پٹیلر لیگامنٹ کہتے ہیں. یہ تمام لیگامنٹس نہ صرف یہ کہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ انجری بھی ہو سکتی ہے ان کی, اور اگر انجری ہو جائے تو گھٹنا انسٹیبل ہو جاتا ہے. پھر اگر انسٹیبل ہو جائے تو گھٹنے میں تھوڑی موومنٹ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ایک ہڈی دوسرے کے اوپر رگڑ کھا کر اس کو کھانا شروع کر دے گی, وہ گھلتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں کی پرابلمس بڑھتی چلی جاتی ہیں. نی کیپ کو بھی اپنی جگہ پہ رہنا ہوتا ہے, اگر یہ بھی ہل جائے اپنی جگہ سے تو ہڈیاں ایک دوسرے سے رگڑ کھانا شروع کر دیتی ہیں. تو پھر گھٹنوں کی پرابلمس کا آغاز کیسے ہوتا ہے, یہ ہمیں کیا محسوس ہو سکتا ہے؟ ہلکی سی ٹک کی آواز جب آپ نے گھٹنا موو کیا, گھٹنے پہ سویلنگ آ گئی, سوجن آ گئی, درد ہونی شروع ہو گئی, یہ شروعات ہے.
اس کے بعد یہ پرابلمس بڑھتی جاتی ہیں، جن میں اسٹفنس ہے اور ہوتے ہوتے گھٹنوں کا مستقل کسی کام کے قابل نہ رہنا، جہاں لوگوں کو اپنے گھٹنے تبدیل کروانے پڑتے ہیں۔ کن لوگوں کو مسائل ہو سکتے ہیں گھٹنوں کے؟ ایک عام انسان کو بھی ہو سکتے ہیں جب اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایج ریلیٹڈ چینجز سب سے کامن ہے، اور اس کے ساتھ اگر وزن بھی زیادہ ہو تو گھٹنے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے پیشے جن میں آپ کو لمبی دیر کے لیے کھڑا رہنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے بھی گھٹنے زیادہ پرون ہوتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں ٹو انجری۔ اس کے علاوہ کوئی لوگ جو کھیل کا بہت شوقین ہوتے ہیں، کچھ ایسے کھیل ہیں جن میں گھٹنوں کا مستقل استعمال ہے، تو ان کھیلوں کے اندر بھی گھٹنے ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے کہ گھٹنوں کی پرابلمس کو پریونٹ بھی کیا، یعنی ان کا سد باب آغاز سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اگر ان کو شروع سے ہی سپورٹ پرووائڈ کی جائے، اور اگر سمٹمز پیدا ہو جائے تو ان کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بھی سپورٹس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ یہ سپورٹس جو باہر سے دی جا سکتی ہیں، گھٹنا اندر سے جیسا بھی بنا ہوا ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک مضبوط اسٹرکچر ہے، پھر اس کو باہر سے بھی آپ پکڑ لیں گے تو مسائل پیدا ہونے سے میں کمی بھی آئے گی اور ان کے بڑھنے میں بھی کمی آئے گی۔ تو اس لیے ایک رینج آف سمٹمز ہے شروع سے لے کے انتہائی اینڈ تک، جو گھٹنے کی مختلف مسائل کا بڑھنا ہے، اس میں ہر وقت گھٹنے کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے گھٹنوں کا خیال رکھیے تاکہ یہ آپ کا بوجھ اٹھا سکیں آپ کے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک، اور آپ کسی محتاجی کے بغیر اپنے سہارے پر زندگی گزار سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔